پڑھتے ہیں علم نحو کی پہلی تعریف ہے، پھر فائدہ ہے، پھر موضوع ہے۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ یہ حروف اور جملوں کا آپس میں جو الفاظ ہے اس کے تعلق کو سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے آپس میں کیا رشتہ داری ہے اور اس لفظ کے آخر میں کون سا اعراب آئے گا، جس کو کہتے ہیں علم نحو۔ مثال کے طور پہ ایک میں ہوں، ایک میرا بیٹا ہے، صحیح، ہم دونوں الگ الگ لفظ ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لو لفظ ہے، ہم دونوں کے آپس میں جو رشتہ داری ہے اس کو بولتے ہیں ترکیب، صحیح ہے۔ اس ترکیب کو معلوم کرنے کو کیا کہتے ہیں، علم نحو، کہ مثلاً یہ ایک لفظ ہے اسم ہے، یہ دوسرا لفظ ہے فعل ہے، یہ تیسرا لفظ ہے حرف، ان تینوں کے جو مجموعہ ہے آپس میں جو تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، ترکیب۔ اس ترکیب کو معلوم کرنا اسے کہتے ہیں علم نحو، کہ اس لفظ کے آخر میں کیا آئے گا، زیر آئے گا، زبر آئے گا، پیش آئے گا، اس لفظ کے آخر میں کیا آئے گا، اس لفظ کے آخر میں آئے گا، اسے کہتے ہیں علم نحو۔ جب انسان کو یہ آ جائے، اس کا فائدہ یہ تو صیانۃ الذہن عن الخطاء فی الکلام، تو لفظ میں غلطی کرنے سے ذہن بچ جاتا ہے، کہ اگر آخر میں زیر آ رہا ہے، آپ نے اس کو زبر پڑھ دی تو معنی چینج ہو سکتا ہے، تو نحو آپ کو اس غلطی سے بچاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اگر نہیں تو کرو، بار بار پہ دوبارہ نہیں دہراؤں۔ آگے لفظوں کا جو آپس میں رشتہ داری تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس کو ترکیب بولتے ہیں۔ اس ترکیب کو معلوم کرنا اور لفظ کے آخر میں اعراب کیا ہے، زیر آئے گا، زبر آئے گا، پیش آئے گا، اس کو معلوم کرنا یہ علم نحو۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ذہن کو کلام میں غلطی کرنے سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ غلطی انسان نہ کرے، یہ اس کو کیا ہے، فائدہ ہے۔ اور موضوع اس کا کیا ہے، کلمہ اور کلام۔ کلمہ آگے اس میں بات کریں گے، کلام کیا ہے اس میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ، انسان جو بھی چیز زبان سے نکالتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، لفظ، صحیح۔ اب لفظ دو قسم کے، ایک ہے موضوع، ایک ہے محمل۔ موضوع وہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، صحیح، اس کو کیا بولتے ہیں، موضوع، بامعنی لفظ کو کیا بولتے ہیں، موضوع بولتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہوں افضل، کتاب، پینسل، اس کا معنی ہے، اور اگر میں کہوں اس کا کوئی معنی ہے، یہ کیا ہے، یہ محمل۔ میں کہوں روٹی، شوٹی، روٹی کیا ہے، موضوع ہے، شوٹی محمل۔ چائے، شائے، چائے کیا ہے، موضوع ہے، شائے محمل ہے۔ سمجھ میں آ گیا، موضوع اور وہ سمجھ میں آ گیا، محمل۔ اب موضوع کی پھر دو قسم ہیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب۔ مفرد وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے، بیچارہ بالکل اکیلا، اکلوتا اولاد ہے، ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اس کو اور کوئی نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، مفرد، اکیلا، تنہا۔ سمجھ میں آ گیا، جو ایک ہو، ایک، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ، تو اسے کیا بولتے ہیں، مفرد۔ مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ ابھی آپ کہو گے کہ دو نام کیوں ہے، بھائی انڈیا ہے، ہندوستان ہے، بھارت ہے، یہ تینوں ایک ہے یا نہیں، نام تین ہے لیکن ایک چیز ہے۔ وہ ایک دن ایک کہہ رہا تھا، یار انڈیا اگر بھارت پہ حملہ کرے گا تو بہت تباہی مچے گی، تو حالانکہ یہ ایک چیز ہے۔ تو کلمہ اور مفرد یہ ایک ہے، ایک چیز ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے، وہ لفظ جو اکیلا ہو، وہ لفظ جو اکیلا ہو، جیسے ضربن، ضاربن، اور کیا نام ہے، خالدن، دارن، جو بھی ہے، بیتن، کتابن، طلاستن، جو بھی اکیلا لفظ، اسے کیا بولتے ہیں، مفرد یا کلمہ، دونوں نام۔ پھر کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کتنی قسمیں؟ تین، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، 17 گریڈ افسر ہے، کسی سے خیرات نہیں مانگا، ٹھیک ہے، اپنا معنی بتانے میں خود کیا ہے، ماہر ہے اور بدماش ہے، لٹ ہے، بس اچھا کسا کی نہ بل اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور زمانے کا بھی محتاج نہیں ہے،
کوئی زمانہ و معنی نہیں ہے، نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ استقبال ہے، کتاب ہے بس کتاب ہے، نام. ٹھیک ہے، اس کو عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں کسی چیز شخص یا جگہ کا نام. نام از دا نیم آف پرسن پلیس اور تھنگ، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، وہ یہی چیز ہے، اس کو اسم بولتے ہیں. لیکن صحیح تعریف اس کی ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور وہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی دوسرے لفظ کے محتاج نہیں کہ اس کا یہ لفظ اس کے ساتھ ملے گا پھر یہ معنی بتائے گا. نہیں، کتاب سمجھ آ گیا کہ کتاب سے کیا مراد ہے، کتاب مراد ہے. ٹھیک. اچھا، اس کی پھر 3 قسمیں: جامد، مصدر، مشتق. جامد اسے کہتے ہیں یہ فل بدنیت، نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے اور کوئی بنتے، بس جیسا ہے ویسے ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ ہیں نا، بالکل بس ٹنڈے، کچھ بھی نہ کوئی کام کرتے نام سے کوئی کام ہوتا ہے، تو یہ جامد. نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے مزید آگے لفظ بنتے، جیسے رجلن ہے بس رجلن، اس سے آگے لفظ نہیں بنتے. سمجھ آ گیا جامد؟ کوئی اشکال تو نہیں ہے، فل بدنیت. بس یہ بدنیت ذہن میں رکھو، جامد ذہن میں آئے. پھر دوسرا ہے مصدر. یہ بیچارہ پھر بہت سخی ہے، بہت سخی ہے، خود کسی سے امداد نہیں لے رہا ہے لیکن بانٹ رہے، تقسیم کر رہے. صحیح ہے، خود کسی سے نہیں بنا ہے لیکن لوگوں میں بانٹ رہے، اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کا یاد رکھو، سخی ڈالا ہے، سخی. مصدر بہت سخی ہے، اس کے پاس دنیا جہاں کے لفظ ہیں، اس سے بہت سارے لفظ نکلتے ہیں. ہر دن بانٹتا ہے، یہ لو یہ لفظ بناؤ، یہ لفظ بناؤ، یہ لفظ بناؤ، لیکن خود بیچارہ بس گزارا کر رہے، کسی سے بنا نہیں، امداد نہیں لے رہے. جیسے علم ہے، ضرب ہے، نصر ہے. اب علم سے علم یعلم، ضرب سے ضرب یضرب، ضارب الفو مضروب مادر و ماضرب، یہ سارا کس سے بن رہا ہے؟ مصدر سے. نصر ینصر الفو ناصر، ما نصر ما نصر لم ينصر لم ينصر، ینصرن لم ينصرن فلانا. یہ سارا بیچارہ کس سے نکل رہا ہے؟ مصدر سے. تیسرا ہے مشتق. یہ پھر خود امداد والا ہے، فل محتاج ہے. یہ سارا دن بس خیرات مانگتے ہیں، مجھے بناؤ مجھے بناؤ. خود اس یہ دوسروں سے بنا ہوتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. یہ سمجھے مصدر کا چھیلا ہے، مصدر کا چھیلا ہے، یعنی مصدر سے نکلتا ہے. یہ مصدر کا اولاد میں سے، مصدر کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے، جیسے عالم یہ علم سے نکلا ہے، ضارب یہ کس سے نکلا ہے؟ ضرب سے نکلا ہے. اور یضرب یہ بھی ضرب سے نکلا ہے. ناصر یہ بھی نصر سے نکلا ہے، مصدر سے. صحیح ہے؟ کلیئر؟ اس ویڈیو کو ختم کرو، دوسرا